أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا وفيه ذكركم أفلا تعقلون. وكم قصمنا من قرية وكانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، پھر بھی وہ بے خبری میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نئی نصیحت آتی ہے اسے وہ کھیل کود میں ہی سنتے ہیں۔ ان کے دل بالکل غافل ہیں اور ان ظالموں نے چپکے سرگوشیاں کیں کہ وہ تم ہی جیسا انسان ہے، پھر کیا وجہ ہے جو تم آنکھوں دیکھتے جادو میں آ جاتے ہو؟ پیغمبر نے کہا، میرا پروردگار ہر اس بات کو جو زمین و آسمان میں ہے بخوبی جانتا ہے، وہ بہت ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ یہ قرآن پراگندہ خوابوں کا مجموعہ ہے، بلکہ اس نے از خود اسے گھڑ لیا ہے، بلکہ یہ شاعر ہے، ورنہ ہمارے سامنے یہ کوئی ایسی نشانی لاتے جیسے کہ اگلے پیغمبر بھیجے گئے تھے۔ ان سے پہلے جتنی بستیاں ہم نے اجاڑیں سب ایمان سے خالی تھیں، تو کیا اب یہ ایمان لائیں گے؟ تجھ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر ہم نے بھیجے سبھی مرد تھے جن کی طرف ہم وحی اتارتے تھے۔ بس تم اہل کتاب سے پوچھ لو اگر خود تمہیں علم نہ ہو، ہم نے ان کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ پھر ہم نے ان سے کیے ہوئے سب وعدے سچے کیے، انہیں اور جن کو ہم نے چاہا نجات عطا فرمائی اور حد سے نکل جانے والوں کو غارت کر دیا۔ یقیناً ہم نے تمہاری جانب کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہارے لیے ذکر ہے، کیا پھر بھی تم عقل نہیں رکھتے؟ اور بہت سی بستیاں ہم نے تباہ کر دیں جو ظالم تھیں، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوم کو پیدا کر دیا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 11۔ محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، یہاں سے الحمدللہ 17ویں پارے کا آغاز ہوا اور ساتھ ہی ساتھ سورہ انبیاء کا بھی۔ انبیاء نبی کی جمع ہے۔ نبی کا مطلب ہوتا ہے خبر دینے والا، رسول کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا پیغام پہنچانے والا۔ اس سورہ کے اندر بہت سارے انبیاء کرام کا تذکرہ ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اسی سورہ کے اندر بتوں کے توڑنے کا واقعہ بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، بیک وقت تو 2 پیغمبر تھے، چچا بھی پیغمبر اور بھتیجے بھی پیغمبر۔ حضرت لوط علیہ السلام کو صدوم نامی بستی کی طرف نبی بنا کر مبعوث کیا گیا تھا۔
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر ار کے اندر پیدا ہوئے اور وہی ان کا مرکز دعوت و تبلیغ تھا، اور بعد میں اللہ نے انہیں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام انہیں لے کر مکہ کی جانب روانہ کیا۔ وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اور فلسطین کے علاقے میں حضرت اسحاق علیہ السلام جو حضرت اسماعیل کے چھوٹے بھائی تھے۔ اس کے بعد تذکرہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کا، حضرت ایوب ہے، حضرت زکریا، حضرت یونس علیہ السلام۔ قرآن نے ان کی زندگی کے ان واقعات کا تذکرہ کیا جن سے ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء گرچہ اللہ کے انتہائی برگزیدہ پیغمبر، لیکن یہ خدا نہیں تھے، یہ الہ معبود نہیں تھے، بلکہ یہ سب اللہ کے محتاج تھے۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، اللہ سے دعا مانگی۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، اللہ سے دعا مانگی۔ حضرت زکریا کو اولاد کی ضرورت تھی، اللہ سے مانگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچانے والا اللہ، حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی قوم سے نجات دینے والا اللہ۔ ہر جگہ قرآن نے حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام جو دونوں باپ بیٹے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان کیا۔ ففہمنا سلیمان ایک اہم واقعہ تھا جس کے تناظر میں قرآن نے کہا، وہ اپنی جگہ پر انشاءاللہ آئے گا۔ ہم نے حضرت سلیمان کو صحیح فیصلے کی سمجھ عنایت کی۔ بہترین فیصلہ کرنا یہ اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یہ واقعات کا تذکرہ قرآن مجید نے اس لیے کیا، انبیاء بھی محتاج ہیں، وہ نبی یا رسول ہونے کی بنیاد کے پر ما فوق البشر نہیں ہو جاتے، جیسا کہ شروع میں یہاں پر بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو اس بنیاد پر اس سورہ کا نام سورہ انبیاء ہے، اور یہ مکمل مکی سورہ ہے۔ اس میں دراصل بیان کرنا مقصود یہ کہ اللہ نے دیگر سارے انبیاء کو بھیجا، وہ سب کے سب انسان تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہی ہیں، اور اسی سلسلے کی کڑی ہیں جس طرح تمام انبیاء کو اللہ نے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے۔ سورہ طٰہٰ کا اختتام ہوا تھا اس بات کے پر کہ ٹھیک آپ انتظار کیجئے، اللہ نے ہر کسی کو موقع دیا ہے، قیامت اپنے وقتوں پر آئے گی، تم بھی انتظار کرو، اور اس کے بعد دیکھو کہ اللہ کی طرف سے فیصلہ کس کے حق میں ہوتا ہے۔ اب یہاں اسی بات کو تسلسل کے ساتھ ربط کلام کے ساتھ قرآن مجید نے پیش کیا کہ اقترب للناس حسابہم، کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، اور پھر بھی وہ بے خبری میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ایک تو غفلت، لاپرواہی کا مظاہرہ، اور اس میں بھی اعراض، یعنی ایسی لاپرواہی جس میں اعراض پایا جاتا ہے، یعنی اگر اسے متنبہ کیا جائے تب بھی ماننے کو تیار نہیں، مجھے سننا نہیں ہے، مجھے ماننا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان کو تنبیہ کر رہے ہیں، لیکن ماننے کو تیار نہیں تھے۔ تو قرآن نے کہا کہ یہ لوگ ایسی غفلت اور ایسی لاپرواہی کے اندر مبتلا ہے جس میں وہ اعراض کر رہے ہیں، خبردار کرنے کے باوجود بھی ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ قرآن ایک بات جو یہاں پر کہہ رہا ہے، سورہ کا آغاز بڑے حسین اور دلنشیں انداز میں، انسان جو کہ غفلت میں پڑا ہوا ہے اسے چوکنا بیدار کرنے کے لیے کہا کہ اقترب للناس، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ رہا ہے۔ ہر کوئی اپنے آپ کو موت کے قریب کر رہا ہے، قیامت کے قریب کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعثت وانا والساعۃ کہاتین، مجھے اور قیامت کو ان دو انگلیوں کی طرح بھیجا گیا ہے، یعنی جس طرح ان دونوں انگلیوں کے درمیان کوئی تیسری انگلی نہیں ہے، اسی طرح میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ قیامت آنے والی ہے، میرے بعد صرف قیامت آئے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جو قرب قیامت نازل ہوں گے وہ بحیثیت نبی نہیں ہوں گے، اس لیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ ہوگا۔ اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، آپ کی لائی ہوئی شریعت کی تابع داری کریں گے، ان کی جو شریعت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے اسے نافذ نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا، جیسا کہ مسند احمد کی روایت میں فَيَهْلِكَ اللَّهُ فِي زَمَانِ الْمِلَلَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِسْلَامِ، اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے بعد تمام ملت، تمام فرقے، تمام ادیان سب کو ختم کر دے گا،
صرف اسلام باقی رہے گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے۔ تو یہ حساب کا وقت تو قریب آ رہا ہے، ہر کسی کا وقت تو قریب آ رہا ہے۔ ہم جتنی سانسیں لے رہے ہیں یہ ساری سانسیں ہمیں موت سے قریب کر رہی ہیں۔ یعنی اگر ہماری زندگی میں اللہ نے 1000 سانس لکھی ہے تو سمجھ لیجئے کہ جس طرح ہماری سانسیں کاؤنٹ ہوتے جا رہی ہیں اتنا 1000 میں سے کمیاں واقع ہوتی جا رہی ہیں۔ انسان حقیقت میں دیکھا جائے تو بڑا نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں کہ وہ بڑا ہوتے جا رہا ہے، کیسے بڑا ہو رہا ہے؟ اس کی عمر بڑھ رہی ہے، عمر بڑھ نہیں رہی ہے بلکہ حقیقت یہ کہ گھٹ رہی ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو 70 سال کی زندگی عطا کی ہے اور اس نے 50 سال گزار دیے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 70 میں سے 50 نکل چکے ہیں، اب 20 باقی ہیں۔ وہ بڑھا کہاں بلکہ 50 کم ہو چکے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک برتھ ڈے پارٹی کے تعلق سے بیان کیا تھا، انہیں انوائٹ کیا گیا۔ یہ شرعی اعتبار سے محل نظر ہے کہ برتھ ڈے کی پارٹیاں یا جنم دیوس منانا یہ ساری چیزیں شریعت کا حصہ نہیں ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہمارے اسلام کے اندر کسی طریقے سے جائز بھی نہیں۔ بہرحال جو واقعہ بیان کرنا مقصود ہے، حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں وہاں پر گیا تو کہتے ہیں لوگوں کو خوشیاں مناتے ہوئے دیکھا، لوگ بڑے خوشی کے عالم میں تھے، حالانکہ انہیں غم منانا چاہیے کہ ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو چکا ہے۔ کس بات کی خوشی منائی جا رہی ہے؟ اپنی زندگی کے ایام کے کمی کی، سالوں کے بیت جانے کی، جو تو کبھی لوٹ کر آنے والا نہیں ہے۔ تو حقیقی مسئلہ یہ ہے اور بات حقیقت میں یہی ہے کہ ہمیں خوشی نہیں بلکہ غم اور فکر کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی کے ایام بیتتے چلے جا رہے ہیں اور ہم ہیں کہ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمیں فکر نہیں ہے کہ اللہ کے یہاں حساب دینا ہوگا۔ قیامت کے دن جہاں بہت ساری چیزوں کا حساب ہوگا، اس میں ایک حساب یہ بھی ہوگا جو اللہ نے ہمیں وقت عطا کیا، زندگی عطا کی، اللہ نے جوانی عطا کی۔ اللہ سوال کرے گا ان عمرہ فیما افنا، اللہ نے جو عمر تمہیں عطا کی تھی اس کے بارے میں تم نے انہیں کہاں کس معاملات کے اندر لگایا، کہاں پر فنا کیا، ختم کیا۔ وعن شبابی فیما ابلا، جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ اپنی جوانی کو کن چیزوں کے اندر لگایا۔ تو یہ سوالات اللہ کی طرف سے ہوں گے، اسی کا حساب ہوگا جو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ اس ضمن میں ایک ضعیف بلکہ موضوع جس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے السلسلۃ الضعیفہ والموضوع، جہاں پر ضعیف من گھڑت روایتوں کا سلسلہ انہوں نے نقل کیا ہے، اس میں اس روایت کو بیان کیا کہ من مات فقد قامت قیامتہ، جس کی موت آ گئی تو سمجھ لو کہ اس کی قیامت آ گئی۔ یہ بیان کیا جاتا ہے گرچہ یہ حقیقت سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے کہ جو مر گیا ہے اسے کہاں قیامت کا انتظار کرنا ہے، دجال کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا، یا زمین سے ایک چوپائے کا نکلنا جو لوگوں سے باتیں کرے گا ان کی اپنی زبان میں، سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے نکلنا، اسے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، قیامت آ چکی۔ یہ بات اپنی جگہ پر مفہوماً صحیح ہے، لیکن اسے حدیث کے طور پر نہیں بیان کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ بات نہیں ہے۔ تو اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ موردون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور پھر بھی وہ بے خبری میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نئی نصیحت آتی ہے اسے کھیل کود میں ہی سنتے ہیں، تماشا بنا کر رکھا ہے۔ دین کو اور اللہ کی نازل کردہ شریعت کو یہ لوگ تماشا بناتے ہیں، اس کا مذاق بناتے ہیں۔ دیکھیے مذاق کیسے بناتے ہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے، کبھی کہتے ہیں دیوانہ ہے، کبھی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاگل ہیں۔ عجیب عجیب قسم کے الزامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر لگائے جاتے تھے۔ یہ کھیل تماشا بنایا، حالانکہ انہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن مجید نے بیان کیا وما هو بقول شاعر، اللہ کے رسول کو جو کلام عطا کیا کہ وہ شاعر کا کلام نہیں ہے۔ اور قرآن نے دوسری جگہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، ہم نے آپ کو شعر شاعری نہیں سکھائی اور نہ یہ آپ کو زیب دیتی ہے۔ البتہ
شاعری کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شاعری اور وہ اشعار جو دین اسلام کی ترویج، نشر و اشاعت میں کام آتے ہیں اور اس سے دین کی تبلیغ ہوتی ہے، تو ان چیزوں کا استعمال ہونا چاہیے، ورنہ عام شاعریاں جس میں صرف بیگانگی ہوتی ہے اور شرکیہ تک باتیں ہوتی ہیں۔ شرکیہ باتیں، عام شاعری کی بات چھوڑیے، ہمارے یہاں جو بدعتی خرافاتی لوگ ہوتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز میں، شرف میں پڑھی جانے والی نظم جسے نعت کہا جاتا ہے، عمومی طور پر آپ کو اس میں شرک نظر آئے گا، اسی لیے اس سے بہت احتیاط برتنا چاہیے۔ بلکہ شیخ صالح عثیمین وغیرہ اس ضمن میں کہتے ہیں کہ اس طرح کی نظمیں اور اشعار سے احتیاط برتنا ہی بہتر ہے، اس لیے کہ ان ساری چیزوں کے چکر میں پڑھ کر انسان اللہ کا کلام قرآن مجید سننے سے غافل ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں مسئلہ ہے، لوگ نظمیں اور اس طرح کے اشعار بہت شوق سے سنتے ہیں، لیکن قرآن مجید کی تلاوت کرنا، سننا وہ شوق اور جذبہ نہیں رہتا ہے۔ تو وہ چیز جو ہمیں اللہ کے کلام سے غافل کرے، جس کی بنیاد کے پر ہم اللہ کے کلام کو پڑھنا سننا چھوڑ دیں اور اس کی لذت آشنائی سے بیگانہ ہو جائے، تو ہم ایسے اشعار اور ایسی نظموں سے دور ہی رہنا بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعار کے تعلق سے ارشاد فرمایا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو لوگ کہا کرتے تھے کہ آپ جادوگر ہیں، حالانکہ جادو کے تعلق سے جو حقیقت بیانی ہے، یہاں المغنی کے اندر علامہ ابن قدامہ لکھتے ہیں، السحر هو عقد ورقى وكلام يتكلم به او يكتبه او يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور او قلبه او عقله۔ جادو، دم، گرہ لگانا اور ایسی تحریر اشکار پر مشتمل ہوتا ہے جس کے ذریعے دوسرے کے وجود اور دل و دماغ پر اثر ہوا جاتا ہے، اور یہ دائمی نہیں ہوتا ہے بلکہ وقتی ہوتا ہے۔ جادو کا اثر ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا بلکہ وقتی ہوتا ہے، جب وہ اثر ختم ہو جائے گا تو انسان ان ساری چیزوں سے باہر نکل جاتا ہے۔ علامہ زاد المعاد کے اندر علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، والسحر هو مرکب من تاثیرات الارواح الخبیثہ وانفعال القوى الطبعیہ عنها، کہ جادو خبیث جنات کے ذریعے کیا جاتا ہے جس سے لوگوں پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ خبیثات ارواح یعنی شیاطین کے ذریعے ہمارے یہاں عمومی طور کے پر، بلکہ ابھی سوشل میڈیا کے پر ایک فوٹو وائرل ہوا جہاں ایک غیر مسلم کے دروازے کے پر، غیر مسلم تو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تانترک ہے اور ان لوگوں کی نظر میں بابا ہے، جھاڑ پھونک کا کام کرنے والا ہے۔ اب یقینی بات ہے کہ ایک غیر مسلم اگر جھاڑ پھونک کا کام کرے گا تو وہ قرآن مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصور دعاؤں کا استعمال تو نہیں کرے گا، اور اگر وہ کرتا بھی ہے بالفرض تو اس کا کافر ہونا ہی اس چیز کے غلط ہونے کی دلیل ہے، اور یہ بات تو لازمی ہے کہ وہ قرآن و حدیث یا شرعی اعتبار سے کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جو شرعاً جائز ہو۔ اب وہاں پر کچھ برقع پوش خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں، ہمارے علاقے جو کھڈا جن کہا جاتا ہے، سوشل میڈیا کے پر بعض لوگوں نے اس تصویر کو کچھ عرض کے ساتھ، کچھ تحریر کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور یہ بہتر چیز ہے کہ اس طرح کی چیزیں لوگوں کے سامنے لانا چاہیے تاکہ ہماری عوام اس طرح کی بدعقیدگیوں کا، گمراہیوں کا شکار ہونے سے بچ سکیں۔ افسوس کی بات ہے یہ برقع پوش خواتین وہاں جاتی ہیں، ایک غیر مسلم کے پاس جا کر سفلی علم، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جادو ہے، اور جادوگر کے پاس جانا اور اس طریقے سے جادو کا عمل کروانا، یہ سفلی علم جو کہا جاتا ہے وہ جادو ہی ہے، کوئی جھاڑ پھونک والا کام نہیں ہے، وہ جادو ہے جہاں پر جن اور شیاطین سے مدد لی جاتی ہے اور ان کے ذریعے سے غلط کام کرائے جاتے ہیں، وہ جادو ہے، یہ کفر ہے۔ اور جیسا کہ قرآن مجید نے سورہ بقرہ کے اندر بھی بیان کیا کہ ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کو اللہ نے بطور آزمائش کے نازل کیا تھا، اور ان لوگوں نے صاف کیا کہا تھا، انما نحن فتنہ فلا تکفر، ہم بطور آزمائش کے بھیجے گئے ہیں، تم کفر نہ کرو۔ یعنی جادو کا سیکھنا، سکھانا اور اس کے ذریعے مدد لینا، یہ سب کے سب کفریہ عمل ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ کے بجائے غیر اللہ سے مدد لی جاتی ہے، جو کھلا ہوا شرک ہے، کفر ہے، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے در کے پر جانا، اس سے مدد لینا۔ تو ہمیں ان ساری چیزوں کے بارے میں بہت چوکنا رہنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو
جادوگر کا الزام ہے، انتہائی سنگین، گھٹیا، بے معنی، بے حیثیت الزام ہے جس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ جادوگر اپنے جادو کے ذریعے لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، شودا بازیاں دکھاتا ہے، کچھ دنیا کماتا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اور آپ کی لائی ہوئی شریعت دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے یہ کھیل تماشا نہیں ہے۔ تو یہ الزامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر لگتے رہے۔ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کے تعلق سے ارشاد بھی فرمایا، یہ جو جادوگری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان من الشعر حکمہ، بعض اشعار حکمت ہوتے ہیں، یعنی ان اشعار کو پڑھنے کے بعد دین کی روح تازہ ہوتی ہے، اور جس کے بارے میں انسان کو دین کے تعلق سے کچھ احکامات مل جاتے ہیں یا دین کے تعلق سے چاشنی مل جاتی ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے اشعار ہیں، علامہ اقبال کے خاص طور سے اور دیگر شعراء کے، جو دین اسلام کی حمایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شاعر اسلام تھے، ان کے لیے ممبر کے پر اسٹیج بناتے، انہیں ممبر کے پر لاتے، ممبر کے پر بیٹھو اور یہاں سے تم اشعار پیش کرو، جس کو جیسے بنے اسلام کا ویسا دفاع کرے، نشر و اشاعت کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ جاہلیت کے اندر ایک بڑا شاعر تھا، اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی جو ایک بات تھی، اس کا جو ایک مصرع تھا، اس نے کیا کہا تھا؟ الا ما خلا اللہ باطل، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے سب فنا ہونے والا ہے۔ کہا کہ اس کا یہ مصرع حقیقت کے پر مبنی ہے، اس لیے کہ اللہ کے سوا جو کچھ ہے سب فنا ہونے والا ہے، کل من علیہا فان، سب فنا ہونے والے ہیں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے جس میں توحید جھلکتی ہے۔ آگے قرآن مجید انہی لوگوں کے تعلق سے کہہ رہا ہے، یہ لوگ کیا کہتے تھے؟ بل قالوا اضغاث احلام، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پراگندہ خیال ہے، رات کو جو خواب آپ دیکھتے ہیں وہی آ کر لوگوں کے درمیان دین کے نام کے پر پیش کرتے ہیں۔ یہ مشرکین مکہ کا کہنا تھا۔ قرآن نے صاف اس کا رد کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ پراگندہ خیالی یا رات کو آنے والے خواب اور اسی کو دین میں شریعت بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب یہاں ایک بات اور معلوم ہوتی ہے، حالانکہ پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا جتنے انبیاء تھے ان کو جو خواب آتے تھے یہ سب شریعت ہیں، انبیاء کا خواب بھی شریعت ہے۔ تبھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا انی اذبحک، کہ میرے بیٹے اسماعیل میں تجھے خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ فافعل ما تؤمر، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ابا یہ تو خواب ہے، اس کی کیا حقیقت؟ انہوں نے فوراً کیا کہا؟ فافعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اسے کر گزریے، یعنی خواب میں جو چیز آپ کو بتائی گئی ہے وہ شریعت ہے۔ نبیوں کا خواب بھی شریعت کا حصہ ہوتا ہے، لیکن عام لوگوں کا خواب شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ اور کوئی کتنا بھی بہترین خواب دیکھے، اس کی بنیاد کے پر شریعت میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ ہمارے یہاں لوگ کیا کہتے؟ گمنام چٹیاں بناتے ہیں اور بنانے کے بعد لوگوں کے درمیان تقسیم کرتے کہ فلاں شخص نے، فلاں بزرگوں نے مدینہ کے اندر خواب دیکھا اور اپنی امت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے پر پیغام پہنچانے کا حکم دیا۔ کسی نے اگر وہ پرچی کو پھاڑ دیا، اس کا یہ ہو گیا، اس کا بیٹا مر گیا، اس کے کاروبار میں اتنا نقصان ہو گیا، اور جس نے کیا اس کو اتنا فائدہ ہو گیا۔ یہ صرف خواب کے نام کے پر امت کو گمراہ کرنا ہے۔ کسی کا خواب نبی کے علاوہ دین اور شریعت نہیں بن سکتا۔ لوگ گمراہ کرتے ہیں خوابوں کے نام کے پر، اور ہمارے یہاں جو تبلیغی جماعت ہے آپ دیکھیے عمومی طور کے پر سب وہی خواب والی دنیا، خوابوں کی دنیا ہے۔ فلاں بزرگوں نے خواب دیکھا، اس نے یہ خواب دیکھا، بس اسی کے پر سارا دار و مدار ہے۔ خواب ٹھیک ہے اگر وہ سچے ہیں، لیکن اس کی سچائی کا آپ پتہ کیسے لگائیں گے؟ دین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل ہو چکا ہے، اب اس میں کسی خواب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خواب اگر آپ دیکھ رہے ٹھیک ہے، وہ آپ کی زندگی سے منسلک ہے، سچا ہے تو آپ کی زندگی کے پر اس کے اثرات ہیں، ورنہ کوئی بات نہیں، اس سے شریعت میں کسی بھی قسم کا عمل دخل ثابت نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی کسی کے بزرگ یا کسی کے خواب کی بنیاد کے پر، اب یہاں تو لوگ نعوذ باللہ ہر خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لاتے ہیں، اگر نبی خواب میں آ کر کچھ بیان کر دے کسی کے تب بھی وہ شریعت نہیں ہے، اس لیے کہ دین کب مکمل ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع کے پر جب قرآن کی آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو چکا ہے۔
اب اس کے بعد کسی کے خواب، کسی کے کشف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ تھا سب مل چکا ہے، اب اس میں کسی بھی چیز کی زیادتی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب آگے قرآن بیان کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، جیسا کہ ان لوگوں کو ایک اعتراض بھی تھا کہ آپ انسان ہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا، آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا ہے وہ سب مرد تھے، یعنی نبی اور رسول صرف مردوں میں آئے، عورتوں میں نہیں۔ کسی عورت کو اللہ نے نہ تو نبی بنایا نہ رسول بنایا، یہ نبوت اور رسالت صرف مردوں کے اندر خاص ہے، اور اس کے علاوہ کسی کو یہ چیز نہیں ملی۔ قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ الا رجالا، صرف مردوں کو ہی نبی بنایا گیا ہے، نوحی الیہم، جن کی طرف ہم اپنا پیغام بھیجا کرتے تھے۔ فاسألوا اہل الذکر، اہل ذکر یعنی جو تورات اور انجیل کا علم رکھتے ہیں، ان سے سوال کرو اگر تمہیں علم نہیں ہے۔ مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے اس لیے کہ سارے اعتراضات وہی یہود اور نصارہ سے اٹھا کر لایا کرتے تھے، تو کہا کہ جاؤ انہی سے پوچھو، سمجھ میں آ جائے گا کہ رسول جو ہوتے تھے وہ مرد ہی ہوتے تھے، انسان ہی ہوتے تھے۔ انہیں اعتراض تھا کہ آخر ایک انسان کو، بشر کو کیوں نبی بنایا گیا؟ اور ہمارے یہاں بڑا مسئلہ کر دیا لوگوں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مشرکین مکہ کو اعتراض تھا کہ آپ انسان ہیں، نبی نہیں ہیں، اور آج کا مسلمان اللہ کے رسول کو رسول مانتا ہے، انسان نہیں مانتا ہے، دونوں جگہ ایک ہی مسئلہ ہے۔ وہ نبوت اور رسالت اور بشریت، یعنی ایک انسان نبی ہو، اسے تسلیم نہیں کرتے تھے، اور آج بھی مسلمانوں میں ایک گروہ یہی کہتا ہے کہ آپ رسول ہیں لیکن انسان نہیں ہیں۔ مسئلہ ایک ہی ہو گیا، تم بھی مشرکین مکہ کی طرح ہو گئے، وہ ایک حصے کو نہیں مانتے تھے اور تم بھی ایک حصے کو نہیں مان رہے ہو۔ تو یہ دراصل اللہ کے رسول کی بشریت کے پر اعتراض کرنا مشرکین مکہ کا ترا رہا ہے، اور اس بنیاد کے پر وہ آپ کو نبی تسلیم نہیں کرتے تھے، اور یہاں نبوت مانی جا رہی ہے، رسالت تسلیم کی جا رہی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں مانا جاتا ہے۔ دونوں کی بات ایک ہی ہے۔ یہاں اہل ذکر یعنی جو آسمانی کتابوں کا علم رکھتے ہیں، بعض لوگ اس آیت سے تقلید ثابت کرتے ہیں، افسوس ہوتا ہے۔ تقلید کا مطلب کیا ہے؟ اخذ قول الغیر بلا حجہ، بغیر دلیل کے نبی کے علاوہ کی بات تسلیم کرنا، یعنی جس کے پر کوئی دلیل نہ ہو نبی کے علاوہ، یہ تقلید ہے۔ اب یہاں پر بتائیے کہ جب دلیل نہیں ہے تو بات مانی کیوں جائے گی؟ اور وہ بھی غیر نبی کی بات، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو چھوڑیے، آپ کی بات جو بھی آپ نے کہا ہے وہ سب کے سب شریعت ہے، وہاں تو مسئلہ نہیں، لیکن غیر نبی کی بات کو بغیر دلیل کے تسلیم کرنا، یہی تقلید ہے۔ اب یہاں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اہل ذکر، اور یہاں تقلید میں بھی ایک امام کو متعین کیا جاتا ہے، اگر وہ کئی اماموں کو مانے گا تو مقلد نہیں ہے، مقلد ایک ہی امام کو مانا جائے گا، ایک کا رہے گا، باقی لوگوں کا مقلد نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہیں چاروں امام برحق، لیکن تقلید ایک ہی کرتے ہیں۔ جب چاروں برحق ہے تو چاروں کی مانو نا، اس میں ایک کی کیوں مانتے ہو؟ اور یہ تمہیں کون اختیار دیا کہ چاروں میں کون بہتر ہے؟ یہ تو وہی فیصلہ کر سکتا ہے جو چاروں کے بارے میں اچھی طریقے سے علم رکھتا ہے، جانکاری رکھتا ہے، اس کا علم کتنا، اس کا علم کتنا، اور اس مسئلے کے اندر کون زیادہ بہتر بات کہہ رہا ہے، یہ وہ فیصلہ کرے گا۔ ہم اپنی مرضی سے کسی ایک کو بھی منتخب کر لیتے، امام شافعی کو، امام مالک کو، امام ابو حنیفہ کو، امام احمد کو، ہم کون ہوتے؟ اس کا مطلب نعوذ باللہ ہم ان اماموں سے زیادہ علم رکھتے ہیں کہ چاروں کے اندر کون بہتر ہے، ہم اس کی تقلید کریں گے۔ اور جب اتنا علم ہے کہ چاروں میں کون بہتر ہے اس کا فیصلہ آپ کریں گے، یا چاروں نے ایک مسئلے کے بارے میں اپنی اپنی رائے دی، کس کی رائے قرآن و حدیث کے موافق ہے، آپ جب اتنا علم رکھتے ہیں تو آپ کو تقلید کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے کہ تقلید جاہل کا کام ہے، جس کے پاس علم نہیں۔ جب آپ کے پاس علم ہے تو آپ مقلد کیسے؟ ہر اعتبار سے بات قابل اعتراض ہے، اور قرآن نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ کسی ایک متعین امام کی تم تقلید کرو۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل ذکر یعنی جن کے پاس دین اور شریعت کی بات ہے ان سے معلومات لو۔ وما جعلناہم جسدا، قرآن نے انبیاء کے بارے میں کہا ہم نے ان کا جسم بنایا جس سے وہ کھایا پیا کرتے تھے، اور کوئی نبی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہا، یعنی وہ معبود کے درجے تک نہیں پہنچا۔ آگے قرآن نے ایک بہت پیاری بات کہی، لقد انزلنا الیکم کتابا،
ہم نے ایک ایسی کتاب تم لوگوں کی طرف نازل کی ہے فیہ ذکرکم، جس میں تمہارا ذکر، تمہارا تذکرہ ہے، یا تمہارے لیے اللہ نے ذکر رکھا ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم غور نہیں کرتے؟ اس ضمن میں حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت پیارا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ عشاء کی نماز میں انہوں نے امام صاحب سے یہی آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ سننے کے بعد گھر پر آئے اور کہا کہ مجھے قرآن مجید دو، اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ قرآن مجید کے اندر میرا تذکرہ موجود ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس مقام پر ہوں۔ پوری طویل روایت ہے جو ان کی اس مسئلے سے متعلق ہے۔ تو جب وہ قرآن مجید پڑھنے لگے تو ایسی آیتوں پر سے گزرے جہاں متقیوں کا، اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ تھا۔ صحابی ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو بہت متقی پارسا نہیں سمجھتے تھے، بلکہ وہ کیا کہنے لگے، میں اتنا پہنچا ہوا، اتنا متقی نہیں ہوں اور اتنے اعلیٰ معیار کا نہیں ہوں کہ اتنے بڑے بڑے نیک لوگوں میں میرا شمار ہو۔ اس کے بعد جہنمیوں کا تذکرہ سنا اور ان آیتوں سے گزرے تو اللہ کی رحمت سے نا امید بھی نہیں تھے۔ کہا کہ میں اتنا گیا گزرا نہیں ہوں کہ ان جہنمیوں اور ان مجرموں کے ساتھ میرا حشر کیا جائے۔ پڑھتے پڑھتے سورہ توبہ کی ایک آیت کے پر پہنچے جہاں پر قرآن مجید تذکرہ کرتا ہے ان لوگوں کا، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کہ جنہوں نے کچھ نیک اعمال کیے اور انسان ہونے کی وجہ سے ان سے کچھ غلطیاں خطائیں بھی ہو گئی، لیکن وہ اللہ سے امید رکھتے ہیں اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے قرآن مجید میں اپنے آپ کو پا لیا، یہ میرا مقام ہے، میں وہ ہوں جو نیک کام بھی کرتا ہوں اور انسان ہونے کے ناطے مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اپنے رب سے نا امید نہیں ہوں، میرا رب یقیناً مجھے بخش دے گا توبہ کرنے کے بعد۔ میں نے اپنے آپ کو قرآن مجید کے اندر پا لیا۔ یہ قرآن کسوٹی ہے، پڑھتے جاؤ، خود ہمیں بتائے گا ہم کون سے معیار کے ہیں، ہمارا کردار مومنانہ ہے، کافرانہ ہے، منافقانہ ہے، مشرکانہ ہے، دنیا داری والا ہے یا آخرت کے طلبگاروں والا ہے۔ قرآن خود بتائے گا، آپ کسی اور سے مت پوچھئے، اور کسی اور کے بارے میں سرٹیفکیٹ بانٹنے کی ہمیں ذمہ داری نہیں دی گئی ہے کہ آپ فلاں کو اچھا کہیں فلاں کو برا کہیں، یہ ذمہ داری ہم کو نہیں دی گئی ہے۔ اللہ حساب لینے والا ہے۔ ہر کوئی اپنے اعمال کے بارے میں خود نگراں ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے آپ کا سب سے بہترین گواہ ہے، سب سے بہترین نگراں ہے۔ وہ اپنی نیتوں کو بھی جانتا ہے، اپنے معاملات کو بھی جانتا ہے۔ تو ہمیں اپنے پر اپنے گریبان کے پر نظر رکھنا ہے، دوسروں کے بارے میں نہیں۔ تو انسان خود اپنے آپ کو سنوار سکتا ہے، اور دوسروں کے پر انگلیاں اٹھا کر ہم اپنے آپ کو سنواریں گے نہیں، بلکہ معاملات کو بگاڑیں گے۔ تو یہ سورہ انبیاء کا یہاں سے آغاز ہوا۔ انشاءاللہ بہت ساری باتیں جو کہ عقیدے سے بھی جڑی ہوئی ہیں اور دیگر معاملات سے، وہ ساری تفصیل آئندہ کے دروس میں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ قرآن جس میں ہمارا تذکرہ کیا گیا ہے ہمیں ان نیک لوگوں کے اندر شامل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنہیں بخش دینے والا ہے، جن کے پر رحم فرمانے والا ہے، ہمیں کفر و شرک و الحاد، فسق، ان تمام گناہوں سے محفوظ رکھے اور ان ساری چیزوں سے بچ کر سلامتی کے ساتھ ایسے اعمال کی توفیق دے جو اللہ کی رضا اور اس کی رحمت تک پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔